السلام علیکم ناظرین، پروگرام کے کے ساتھ میں ہوں پروگرام کی میزبان عائشہ طارق۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک بہت ہی حساس ہے۔ مذہب جو ہے وہ ایک بہت ہی حساس ایشو ہے۔ مذہب وہ ہے جس کے بغیر انسان جو ہے بالکل نامکمل ہے۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا اور سویڈن میں ایک بدبخت نے جو ہے وہ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو نظر آتش کر کے اس کی بے حرمتی کی ہے، جس کی وجہ سے ایک صرف ایک مسلمان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ جو ہے اس کے لیے ایک بہت ہی رنجیدہ اور غم کا جو ہے وہ اس کی کیفیت آ رہی ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب مجھے یہ بتائیے گا، سویڈن میں جو سانحہ ہوا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کیا ہمیں سویڈن کے ساتھ جو اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ بھی ختم کرنے چاہیے، کہ ان کی پروڈکٹس جو ہے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ یہ سویڈن میں پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سویڈن میں ہوا، پھر فرانس میں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے کوئی اسٹرانگ ایکشن نہیں لیا جاتا۔ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے OIC، اس کا آپ استعمال نہیں کرتے۔ اشیاء کا بائیکاٹ کرنا یا سفارتی تعلقات ختم کرنا یہ ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ ایک اس سے بھی بڑا پلیٹ فارم ہے اقوام متحدہ، اس میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے پچھلی گورنمنٹ کے دور میں، لیکن ایسی ریزولوشن کا فائدہ نہیں ہے جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تمام مسلم ممالک جو ہے ان کو OIC کے پلیٹ فارم کے تھرو ایک اپنا لائحہ عمل دینا چاہیے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو دوسرے مذہب کی توہین کی اجازت دیتا ہے۔ باقی مسلمان جو ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام اور تمام آسمانی کتب جو ہیں، صحیفے جو ہیں، ان پر جب تک ایمان نہیں لاتے ان کا عقیدہ جو ہے، مذہب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ آپ جو ہیں دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ کریں۔ تو تمام مذاہب جو ہیں دنیا کے، ان کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قرآن پاک ہے اس کی تعظیم کریں، احترام کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی تمام مسلمان رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کی والدہ ہیں، انجیل ہے، توراۃ ہے، زبور ہے، تمام مسلمان تمام انبیاء کی، تمام کتب کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو جو عیسائی ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں اور جو قرآن پاک ہیں ان کی تعظیم کریں۔ جی بالکل، یہ کوئی دل خراش کا جو یہ واقعہ ہے، بے حرمتی کا واقعہ، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسا جو ہے وہ اقدام جو ہے وہ ایسا ایکشن کرے جس کی وجہ سے باقی آنے والے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اس کی چیزوں کی جو ہے وہ تعظیم کرے، اور آئندہ جو ہے ایسا کوئی واقعہ رونما ہونا جسے دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن سانحے پر تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے تمام شخصیات کے علاوہ صحافی برادری جو ہے انہوں نے بھی اس واقعے کی جو ہے بھرپور مذمت کی ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ صحافی بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جو سانحہ سویڈن میں ہوا، خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی سانحہ دوبارہ ہو، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کیا حکومت کو کوئی لائحہ عمل ایسا مرتب کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کے ساتھ اپنی سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے یا نہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کی تو بڑی جتنے الفاظوں میں مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس سے ہمارے دل چھلنی ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ اور میں ایک سویڈن کو پیغام دینا چاہوں گا کہ سویڈن کے جو سفیر ہیں، جو گورنمنٹ کے جو وزیر اعظم ہیں، وہ باز آ جائے اپنی ان حرکتوں سے۔ جو عدالت نے اس کو پرمیشن دی ہے قرآن پاک نعوذ باللہ جلانے کی، وہ بھی خاک سے خاک تر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جس ملعون نے یہ حرکت کی ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ خدا نے چاہا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور آئندہ کبھی بھی سویڈن نے یہ حرکت کی تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اس سے باز نہیں آئیں گے، ہم ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور رہی بات سویڈن کی بائیکاٹ کرنے کی، تو گورنمنٹ کو چاہیے گورنمنٹ لیول پہ ان کی پروڈکٹس کی ٹوٹل بائیکاٹ کریں۔ ہمیں ان کی پروڈکٹ نہیں چاہیے۔ اگر بازار میں ہوں گی، ظاہر ہے عوام مجبور ہے، مہنگائی کا دور ہے، عوام تو لازمی بات ہے خریدے گی، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی پروڈکٹ کے اوپر ٹوٹل بین لگایا جائے، اور ہمیں ان کی کوئی پروڈکٹ نہیں چاہیے۔ اور ہم پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ سویڈن کو کہ خبردار آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو ہم سے معافی نہیں ملے گی۔ جی بالکل ظاہری بات ہے، کوئی ایک بندہ نہیں، ایک انسان کا نہیں، ایک مسلمان کرے بلکہ تمام
उम्मत मुसलमा के लिए जो है बड़ी फ़िक्र की बात है और रंजीदा है सब इस बात पर कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। आखिर उनकी गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी ये सब करने की, अदालत ने इजाज़त दी इनको करने की, लेकिन ये मामला नहीं होना चाहिए था। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक बतौर सहाफ़ी नहीं बल्कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस तरह से और भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के एनआई के साथ मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, हमारा आज का इशू जो है वो बहुत ही हसास किस्म का है। मज़हब बहुत ही हसास नाम है और जिसके बगैर जो है कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं रह सकता। देखा जाए तो कुरान पाक जो है मुक़द्दस किताब है और ये किताब अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने ख़ुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर स्वीडन में एक बदबख्त ने कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब को नज़र आतिश करने के साथ उस किताब की बेहुरमती की गई। कोई भी मज़हब किसी भी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती करने की इजाज़त नहीं देता। इस फेल से, इस अमल से जो है, इस दिलखराश वाक़े से सिर्फ एक मुसलमान नहीं पूरी उम्मत मुसलमा जो है वो रंजीदा है और गम का इजहार कर रही है। एहतजाज भी किए जा रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ करारदादें भी पेश की जा रही हैं। लेकिन क्या ये कोई पहला वाक़या नहीं है? दिलखराश वाक़या जो है जो हुआ है इस पर मुसलमानों के साथ ही क्यों होता है ऐसा? क्यों मुसलमानों के ही मजहबी अकायद को जो है वो क्यों इस तरह से झंझोड़ा जाता है? क्यों मुसलमानों को जो है वो बार बार मजहबी लिहाज से उन पर जो है अटैक किया जाता है? स्वीडन की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए और हुकूमत ने सफारती सतह पर अब तक क्या एक्शन लिया है, इसी हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। जिस वक्त मेरे से एक और भाई मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्वीडन में एक सानहा पेश आया जिसमें एक बदबख्त ने कुरान पाक की बेहुरमती किया, उसे नजर आतिश नौज़ुबिल्लाह नजर आतिश किया। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई रंजीदा कर देने वाला वाक़या और नहायत दिलसोज़ वाक़या है कि जिसने मुसलमानों के जिगर को, दिल को पारा पारा किया है और यकीनन ये डायरेक्ट उंगली जो है मुसलमानों की गैरत पर उठाई गई है कि एक मुक़द्दस किताब को कि जो ख़त्मी मुरसल हमारे रसूल खुदा पे जो आखिरी नबी हैं उन पे नाजिल की गई और एक आसमानी किताब है जिसकी हुर्मत हमारी जानों से ज़्यादा है, हमारे माल औलाद सबसे ज़्यादा हुर्मत है, उसकी जो है वो बेहुरमती की गई है। तो एक इस्लामिक हमारी जो नज़रियाती कौंसिल है, जो हमारे OIC के मुमालिक हैं, उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके होने के बावजूद इस तरह के आए रोज़ हर महीने बाद, हर कुछ अरसे बाद जो इस तरह की कभी कुरान की बेहुरमती होती है, कभी रसूल खुदा की बेहुरमती होती है, तो हमारे हुक्मरानों को OIC को होश के नाखून लेने चाहिए। इस पे एक उन्हें करारदाद पास करनी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ सख्त सख्त एक्शन होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि अभी ईरान ने इसके ऊपर जो एक्शन लिया कि ईरान ने स्वीडन के जो सफ़ीर थे ईरान में उनको बरतरफ कर दिया और उसको अपने मुल्क में वापस भेज दिया। हमारे पाकिस्तान को भी इसी तरह का एक्शन उठाना चाहिए, हमारे रियासत इदारों को इसी तरह का एक्शन उठाना चाहिए कि स्वीडन के साथ हमारा मुआशी बाइकआउट होना चाहिए, उनके साथ किसी किस्म का सफारती ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और उनके सफ़ीर को पाकिस्तान से बेदखल कर देना चाहिए। और दूसरी गुजारिश, अभी जो पारा चनार में जुल्म ज़्यादती हो रही है पारा चनारियों के साथ, वहाँ पे जो निहत्ते मज़लूम मुसलमान हैं उनके दरमियान एक फ़िरका वाराना जंग की सूरत हाल पैदा की जा रही है और बॉर्डर के दूसरी तरफ से तालिबान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पे एक जंग की सूरत हाल का समा है और जिस पे रियासती इदारे, तहफ़्फ़ुज़ाती इदारे, हमारी रियासत, हमारे हुक्मरान बिल्कुल खामोश हैं, हमारी मीडिया बिल्कुल खामोश है और इस तरीके से चुप साधी हुई है कि जैसे पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। आया कि उनको वाज़ेह किया जाए कि अगर पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा है तो उनको उनका हक़ क्यों नहीं दिया जाता, उनके लिए आवाज़ हक़ क्यों नहीं बुलंद की जाती, और अगर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है पारा चनार तो उनको आज़ादी दी जाए कि वो अपने लिए लड़ सकें, अपने हक़ के लिए अपना हक़ का दिफा कर सकें और उसके नताइज आप देख सकते हैं कि जो शाम के नताइज हुए हैं वो नताइज फिर पाकिस्तान के होंगे, जो लुबनान के नताइज हुए हैं वो नताइज पाकिस्तान के होंगे और इसकी ज़िम्मेदार हमारी रियासती इदारे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ाती इदारे और हमारी मीडिया होगी कि जो खामोशी और चुप साध के बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका आखिर इस बारे में क्या कहना है। जिस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो स्वीडन में अभी कुरान पाक को जलाने का एक मज़मूम अमल किया गया है, सबसे पहले तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। आज़ादी इज़हार राय और शख्सी आज़ादी के उन्वान से ये मुल्क जो है ना वो पहले भी कई दफ़ा इस तरह की एक्टिविटीज़ कर चुका है, यहाँ पे लोग कर चुके हैं। इसी मुल्क में आप ये देखें कि जो
پرائڈ فلیگ ہے جو ہم جنس پرستی کا ہے وہ جلانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا سیونزم کے خلاف کوئی بات کرنے پہ وہاں پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, پرچے ہوتے ہیں, یا کہہ لیں کہ ان کو مطلب وہاں پہ لا اجازت نہیں دیتا. لیکن مسلمانوں کی جو کہ ایک قرآن جو ہے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے اوپر نازل ہوئی خدا کی کتاب ہے, الہی یعنی کلام ہے. تو اس کو جلانا, اس کی اجازت دینا خود یعنی ایک تو شخص کا جس نے عمل سرانجام دیا ہے وہ ہمارا مجرم ہے, اور یہ اسٹوڈنٹ کی حکومت اس لیے مجرم کو اس کو اجازت دی ہے. اور اس کو ہم شخصی آزادی کے عنوان سے نہیں لے سکتے, بلکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو پوری دنیا جو نا وہ عالم کفر جو سلوک روا رکھتا ہے, یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. کبھی نبی کریم کے خاکے بنائے جاتے ہیں, کبھی گستاخیاں کی جاتی ہیں, کبھی کوئی موویز بنائی جاتی ہیں. میرا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں مصنوعات کا بائیکاٹ اگر ہم کر سکیں تو اچھی بات ہے, لیکن اس صورت میں بائیکاٹ اس صورت میں افیکٹو ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی متبادل ہم دے سکتے ہوں. یعنی کوئی چیز ہم اگر کوئی چیز بالفرض یوٹیوب ہے, اگر ہم یوٹیوب کو بائیکاٹ کریں کہ وہاں پہ فلم نشر ہو گئی ہے, اب ہمارے پاس اگر کوئی اس کا متبادل نہیں ہے تو پھر ہم کیسے بائیکاٹ کا افیکٹو نہیں ہو سکتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلمان جو حکومت کو کیسی حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ آئندہ مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح نہ ہوں. حکومت تو ایک تو حکومت یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی حکومت ہے, ایک یہ ہے کہ امت مسلمہ مسلم ممالک کی حکومتیں جو مسلم حکومتیں ہیں ان کو اس حوالے سے بھرپور ریئیکشن دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا پلیٹ فارم ہے, عرب لیگ کا پلیٹ فارم ہے, اور بھی جتنے مسلم ممالک ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو مذہبی آزادیوں کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ان اداروں کو بھی اس چیز کی پرزور مذمت کرنی چاہیے اور سامنے آنا چاہیے. اور UN کو جو ایک انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس کے مطابق بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یعنی سویڈن کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے مذمت کرنی چاہیے سویڈن حکومت کی. اور ہمیں مسلمانوں کو اصل میں اتحاد اور وحدت جو ہے نا وہ اس کو شو کرنا چاہیے. ہماری پاور چونکہ تقسیم ہے, اور یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں تقسیم کر کے کبھی کسی کو کسی بھی عنوان سے فرقوں میں بانٹ دیا جاتا ہے, یعنی نظریات کی بنیاد پہ, عقائد کی بنیاد پہ تقسیم کیا جاتا ہے, ممالک اور سرحدوں کے یہاں تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ امت مسلمہ کے ایک وحدت اور ایک متحدہ ایک پیغام جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے جانا چاہیے. جی بالکل, ایک پیغام دنیا کے سامنے جانا چاہیے. قرآن پاک بے شک ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کی بے حرمتی کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی, اور یہاں پر دینی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ تمام مذاہب کا جو ہے وہ اپنا اپنا ایک وہ ہے, ایسے رولز اپنانے چاہیے, حکومت کو ایسے قوانین اپنانے چاہیے. اقوام متحدہ کو جو ہے وہ اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے, جس سے جو ہے وہ صرف ایک مذہب نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کی کتب کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ نہ سٹارٹ کیا جائے. جی اس وقت کچھ شہری موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی یہ تو اللہ کے ہم یہ بتائیے گا کہ سویڈن میں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو نظر آتش کیا گیا ایک بدبخت کی طرف سے, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کیا سویڈن کے ساتھ تعلقات, ان کو ایک تو تعلقات مت ہونے چاہیے, دوسرے ان کو پھانسی دی چاہیے, سرعام گولی مار دینی چاہیے. اس میں کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک ہیں, اور اللہ میں ہماری یقین ہے کیونکہ ہم خود مسلمان ہیں, نمازی پرہیزی بندے ہیں. ایسے کرنے سے اس کی جو ہے نا اس کو سیدھے سیدھے گولی مار دینی چاہیے, کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے. ہم سب ساتھ مسلمان جمع ہوں گے تو یہ کام ہوگا. اگر ہمیں اتفاق نہیں ہوگا تو ہمارے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. دیکھیں مسلمان پوری امت مسلمہ اس وقت ایک پیج پر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ بھی ہو جائے قرآن کی حرمت پہ ہم سب کی جانیں بھی قربان ہیں. تو ایز اے مسلم مجھے یہ بتائیے گا کہ سویڈن کے ساتھ جو پروڈکشن کی اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے نہیں, کیا یہاں کے سفیر جو یہاں پہ موجود ہے اس کو جب دربدر کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ اس کو نکالنا چاہیے, دوسری بات اس کے ساتھ تعلقات ختم ہونے چاہیے, نہ لین دین ہونا چاہیے, نہ آنا جانا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے جو ہے اس کی معافی نہیں ہے. قرآن میں اس کی معافی نہیں ہے. قرآن کا خود حکم ہے کہ اس میں فرمایا کہ اس کو جان سے مار دو, یہ شہادت ہے. اس کو مار دیں گے یہ ثواب ہے, اللہ کے حکم سے یہ ثواب ہے, گناہ نہیں ہے. اگر ہم اس سے اتفاق کریں گے تو ہر کام ہو سکتا ہے. میں اس کے ساتھ چلتا ہوں نا, اگر میں ساتھ دیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اگر میں ساتھ دیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تمام امت مسلمہ کو ایک پیج پر آنا ہوگا. جی میرے بھائی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ ان کے ساتھ قطعی تعلق نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام کی بے حرمتی ہے اور پوری امت مسلمہ کی یہ بے حرمتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بالکل تعلق نہ رکھیں تاکہ یہ ہمیں مسلمانوں کو پتہ چلے کہ یہ ہم اسلام میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو عذاب ان پہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ,
اور جو مسلمان اس چیز سے نالج نہیں رکھتے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ان کے ساتھ تعلق، ان کے برانڈ، جو کچھ بھی ان کی چیزیں ہیں قطعی طور پہ استعمال نہ کریں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے لحاظ سے یہ بالکل بہت زیادہ غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے۔ مجھے یہ بتائیے سویڈن کا جو سفیر ہے اسے یہاں سے ملک بدر کر دینا چاہیے، اس سے معاملات کیا کوئی سدھریں گے؟ جی بالکل کر دینا چاہیے۔ دیکھیں جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، چاہے وہ سویڈن کا جو بھی ہے، بڑے سے بڑا جو بادشاہ بھی ہے کسی شہر کا، اسے بے دخل کر دینا چاہیے۔ ادھر ہمارے پاکستان میں رہنے چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، تو ہم دیکھیں ہر مذہب کا لوگ ادھر رہ رہے ہیں مگر کسی کی بے حرمتی نہیں کرتے۔ اگر یہ ادھر ہے وہ تو اس کو قطعی طور پہ نکال دینا چاہیے یہاں سے۔ وہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ کسی دے مذہب نو چھیڑو نہ تے اپنے مذہب نو چھڈو نہ۔ کچھ ایسے قوانین جو ہیں وہ بنانے چاہیے جس کی وجہ سے صرف ایک مذہب نہیں بلکہ تمام جو دنیا میں تمام مذاہب ہیں ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ سب پر لازم ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مذہب ہے، عقیدہ ہے، اور ہم سب کوئی بھی مذہب کسی کی جو ہے مقدس کتاب کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا۔ اور بھی یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، جانیں گے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا، سویڈن میں ایک افسوسناک سانحہ ہوا جس سے تمام مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ رنجیدہ ہے اور غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میرے خیال سے ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے اور ان کے سفیر کو بھی نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے سب کے دل دکھے ہیں۔ قرآن پاک ہماری مذہبی کتاب ہے، ہمیں اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ پہ لیا ہے اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے مذہب کے بارے میں بات کرے اور ہماری کتاب کے تقدس کو پامال کرے۔ جی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے مذہبی تقدس کو جو ہے وہ پامال کرے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ہمارے حکمران جو ہے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہماری حکومت نے جو ہے وہ سفارتی سطح پر اب تک کیا ایکشن لیا ہے کچھ نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ اس کا غم سے نڈھال ہے اس بات سے کہ اگر آج یہ ہوا ہے کل کو پھر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی سانحہ ہوگا تو اسے پہلے ایسے معاملات جو ہیں وہ کرنے چاہیے، کچھ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے، ایسی قرارداد بنانی چاہیے جس سے جو ہے وہ تمام مذاہب کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تمام مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو، دنیا میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کی دل آزاری نہ ہو۔ اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے آخر ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جی ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ جی بھائی بحیثیت مسلمان کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہماری جو مقدس کتاب ہے اس کو نظر آتش کیا؟ جی ہماری بہت مقدس کتاب ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز حزیز نہیں ہے۔ ہمیں یہ انصاف چاہیے، یہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے عام ہے، لیکن اس کو حکومت کو چاہیے کہ اس پر ذرا عمل دمل کیا جائے۔ کیا یہاں پر جو سفارتی تعلقات ہیں سویڈن کے ساتھ وہ ختم کر دینے چاہیے؟ جی ختم کر دینے چاہیے سفارتی تعلقات۔ اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے۔ ہر بندہ یہاں پر پریشان ہے، ہر بندہ اس بات سے دکھی بھی ہے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، تمام صرف ایک مسلمان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے مذہبی جذبات مجروح کیے گئے ہیں اس بدبخت انسان کی جانب سے، اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ہے، مقدس کتاب ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے آخر ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر صرف یہ بتائیے گا کہ کیا جسے مذہبی جذبات مجروح ہیں تمام مسلمانوں کے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ تمام مسلمانوں کے نا مذہبی جذبات جو مجروح ہوئے ہیں، اور مثلا ناقابل برداشت ہر مسلمان کے لیے کہ قرآن کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ کا نبی اور قرآن ہمارا یہی زندگی ہے۔ اگر اس کا کوئی احترام نہیں کر سکتا تو ہمارے بہت جذبات بہت زیادہ مطلوب۔ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کے لیے؟ حکومت کے لیے یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مثلا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے، وہ اپنے سفیر کو واپس بلا لیں، ان کے سفیر کو مثلا ملک بدل کر دیں، یہی ہے بہرحال۔ ان کے سفیر کو واپس بھیج دیں، اپنے سفیر کو واپس بلا لیں، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں، ان کے ساتھ ان کی مصنوعات کا باقاعدہ تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو جو ہے وہ خواب غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، اور اس واقعے سے بہت ہی عوام میں جو ہے وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے کہ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو جلانا، نظر آتش کرنا، یہ کہاں کا مذہبی جو ہے وہ تقدس کو پامال کرنا جو ہے وہ کس طریقے سے اس سے سب ہو رہا ہے۔ انکل مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک جلایا گیا ہے، نظر آتش کیا گیا ہے سویڈن میں، کیا کہیں گے، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں جی،
सब पता है। بتائیے کہ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہیں کیا جذبات ہیں؟ نبی پاک کے دور پہ بھی ایسے ہوتے آئے ہیں، یہ بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو کوئی پیغام دینا چاہیں ہم مسلمانوں کو؟ مسلمان سب پڑھے لکھے ہیں، یہ ان پڑھ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سب پتہ ہے مگر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جی سب مسلمان پڑھے لکھے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ جی میرے بھائی یہ بتائیے گا، سویڈن کا سانحہ آپ کے سامنے ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی، بینگ ایز اے مسلم، جو میرے خیال میں نہ صرف میرے بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں۔ بٹ یہ سوچنے کی بات ہے کہ صرف جذبات مجروح ہونے تک کی بات نہیں ہے، پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑا ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان، یعنی کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کچھ حاصل نہیں، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم اس طرف تو جاتے ہیں بٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نوبت ہی کیوں آئی؟ کیونکہ دنیا میں ہمارا جو امیج ہے وہ مسلمانوں کو لے کے تھوڑا سا غلط ہے۔ یہ آپ بھی سمجھتی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، پوری دنیا سمجھتی ہے۔ کیوں کہ ہم پٹری سے ہٹے ہیں، ہم جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر نہیں چل رہے۔ اگر ہم سچے مسلمان ہونا تو ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے صرف کتابوں کی حد تک ہے، جذبات کی حد تک ہے، بٹ ہم کر کیا رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پہ بہت زیادہ لازم ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ جو ہیں، غریب جو ہیں، مساکین ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے، تو کیا ہم میں وہ چیزیں ہیں؟ ہم کیا وہ کر رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس سے میں نے سٹارٹ میں یہی مینشن کیا تھا کہ دیکھیں پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ ہرٹ ہوئے ہیں اس چیز سے۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم صرف احتجاج سے یہ مسائل حل ہوں گے یا کہ ہمیں دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک سچا اچھا مسلمان کیا ہے۔ قرآن کی نقطہ نظر سے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، پڑھنا تو کیا میرے خیال میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ گھروں میں آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں، قرآن پاک وہاں رکھ دیتے ہیں جہاں تک کسی کی اپروچ ہی نہیں ہے، ڈسٹ پڑی ہوتی ہے۔ ہم کھولیں، پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی اگر ہم سٹیپ لیں گے تو دنیا کو یہ ہرگز بھی یہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ بینگ ایز اے مسلم، بینگ ایز اے پاکستانی، ہمیں سوچنا ہے کہ کہاں کہاں پہ خامیاں ہیں، وہ کیسے دور ہوں گی۔ وہ تبھی دور ہوں گی جب ہم سچے مسلمان بنیں گے، صرف نام سے نہیں۔ اقبال کا جو شعر میں نے پڑھا، اگر اس پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں تو بہت سارے مسائل کے حل ہو جائیں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی باتوں کی حد تک ہے، پاکستانی ہونے کے ناطے یقین کریں دل دکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایز اے سوسائٹی وی آر ایبسولوٹلی آن دا رانگ وے، وی آر ناٹ آن دا ٹریک۔ ہم پالیٹکس میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یار سوچو تو صحیح، کہتے ہیں نا کہ سب رزق کھاتے ہیں، سب کھا کے، ایسے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن کے کھانا نہیں ہے، کھانے کو، سونے کو بستر نہیں ہے، تو ہم کن چکروں میں پڑے ہیں؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں سوچنا ہے، سب کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان جب ہم سچے مسلمان بن جائیں گے نا تو ہم ایک نیشن بنیں گے، ہم ایک قوم بنیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو اپنے آپ میں جو ہماری غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، سب سے پہلے ان کے بارے میں جانچیں rather than کہ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرو۔ تو ایسے حل نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں، قوم کا کسی کو فکر ہی نہیں ہے، اپنے اپنے چکروں میں ہے، ایک کرسی کی دوڑ ہے بس۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں، باقی میں بریک پہ ہوں، میں تھوڑا آیا۔ مسلمان کو، تمام مسلمانوں کو ایک پیج پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال سے شو کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف احتجاج کرنے سے، ریلیاں نکالنے سے یہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے شہریوں کا کہ اس پر کوئی عملی اقدامات بھی ہونے چاہیے جس سے باقی تمام لوگوں کے مذاہب کے جو جذبات ہیں وہ مجروح نہ ہوں۔ جس وقت ایک اور شہری موجود ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حیثیت مسلمان کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن میں جو سانحہ ہوا، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو نظر آتش کیا گیا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ مسلمانوں پہ ہی چوٹ لگائی جاتی ہے۔ کبھی نبی کے حق شائع کی جاتے ہیں،
کبھی قرآن پاک جلایا جاتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے, ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں. میری نظر میں جس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے, ان ممالک کے ساتھ کوئی تجارت نہ کی جائے, پابندی لگائی جائے, ان کے سفیروں کو نکالا جائے ادھر سے کہ یہ ہر دفعہ مسلمانوں کو کیوں ہٹ کرتے ہیں, جبکہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی مذہب, چاہے وہ عیسائی ہے, ہندو ہے, کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. وہ ہر کسی کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن بار بار مسلمانوں کو ہی ہٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پورا عالم اسلام اس وجہ سے پریشان ہے کہ آیا ہماری حکومت صرف ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں بیان دے دیتی ہے جی, یا جلسہ جلوس نکال دیتی ہے. یہ جو ممالک ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ ان کو ان رائٹنگ لکھیں بھائی, یہ آپ اس میں کیوں بار بار ہمیں ہٹ کرتے ہیں. ہمارا یہ ایک مقدس معاملہ ہے. قرآن پاک دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب ہے. ہم بطور مسلمان اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ مکمل طور پر بند کیا جائے. جی, یہ مکمل طور پر یہ سلسلہ جو ہے وہ بند کیا جانا چاہیے. تمام مسلمانوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ ختم کر دینا چاہیے, ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دینا چاہیے. ہر لین دین کا, تجارت کا جو بھی ہے, تمام سسٹم جو ہے ختم کرنا چاہیے. اور ایسے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ تمام مذاہب کو جو ہے وہ ایکول لے کر چلے اور کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے اگر اس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ان کا. جی, اس وقت ہمارے ساتھ ٹریفک اسسٹنٹ موجود ہیں, ٹریفک وارڈن موجود ہیں, سوری, اور ان سے بات کریں گے. جی, السلام علیکم. یہ جو انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے, یہ تو ہم سب مسلمانوں کے بہت تکلیف دہ انہوں نے بات کی ہے اور تکلیف پہنچائی ہے, اور مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے والی بات کی ہے. یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں مسلمانوں کو, تو اس کے خلاف جتنی بھی مزاحمت کی جائے وہ کم ہے, بلکہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ان ممالک کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو یہ بہت تکلیف پہنچائی انہوں نے مسلمانوں کو. کوئی پیغام دینا چاہیے امت مسلمہ کو آپ اس حوالے سے؟ یہ مسلمانوں کو یہی پیغام ہے کہ یہ مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ جرت ہی نہیں کر سکتے. یہ صرف ہمارے مسلمانوں میں جو یہ آپس میں جو لڑائیاں ہیں, اسی کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں, جتنی وہ نماز جمعہ میں تعداد ہوتی ہے نماز کی, اگر وہ نماز فجر میں اتنی تعداد ہو جائے, وہ جرت نہیں کر سکتے. وہ جو مسلم ہیں وہ جرت نہیں کر سکتے جتنی جماعت میں یہ نماز جمعہ میں تعداد ہوتی ہے مسلمانوں کی. اگر نماز فجر میں اتنی تعداد ہو جائے تو وہ جرت کر ہی نہیں سکتے. جی, جب تمام مسلمان جو ہیں وہ تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے مذہبی عقائد کو جو ہے وہ مجروح کر سکے. جی میرے بھائی بتائیے گا, کیا کہیں گے آپ, کیا جذبات ہیں آپ کے قرآن پاک جیسے مقدس کتاب کو نظر آتش کرنا؟ آخر مسلمانوں کے ساتھ یہ سب ہوتا آ رہا ہے, آخر کیوں, کب تک ہوتا رہے؟ جی, میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ جو ہے روڈ پہ آ کے تمام ویورز کے جو ہے نا وہ مختلف جو سوسائٹی کا حصہ ہیں ان سے آپ وہ ان کا اظہار رائے لیتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ صرف اللہ پاک کا کلام نہیں ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, کیونکہ سب کچھ قرآن ہی ہے, نور ہدایت ہے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ ساری زندگی جو اللہ کا کلام ہے اسی کا پرچار انہوں نے آگے کیا ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے پاک نبی جو ہیں آخری پیغمبر ہیں, ان کے کلمہ گو ہیں. اور یہ جو یہودی لابی ہے نا, قرآن شریف میں واضح طور پر یہ بولا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کے جو ہے نا یہ مخلص ساتھی اور دوست نہیں ہو سکتے. تو الحمدللہ ہم اپنے نبی سے محبت اور اپنے وحدہ لا شریک رب کی ربانیت کو جو ہے نا کیسے ہم مثلا ہمارے خون میں شامل ہے یہ, اور قرآن جو ہے وہ ہمارے دلوں میں یہ نا دل کو جیسے ایک پین ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو اس امت کو جو ہے نا اسی ذریعے سے ہم جو ہے نا ٹارچر کر سکتے ہیں. یہ ان کی دہشت گردی ہے, جو کہ یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بڑے جناب سویلائزڈ ہیں, ہم وہ دوسروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. بیسیکلی وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ہم مسلمان, کیونکہ 6 ارب کل آبادی ہے جس میں سے 3 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں وہ مسلمز ہیں, وہ ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. ایسی کبھی نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کے خاکے بنا کے, کبھی قرآن کی بے حرمتی کر کے, اور ہم جو ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں
کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ورلڈ لیول پہ جو اقوام متحدہ ہے, ہماری OIC ہے, وہ یہ اسی کا مجموعہ ہے سارا نا, ہمارے جذبات کی عکاسی کرتی ہے. ان کو کرنی چاہیے کہ ایک عام جو ہے مسلم, اس کے کیا جذبات ہیں, اور جو ہائی لیول پہ ہیں, جو نمائندگی کرتے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے کہ وی لو آور پروفٹ, وی لو آور ہولی قرآن. تو اس لیے جو ہے نا الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. بینگ مسلم, مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ اس موقع پر؟ جی مسلمان جو ہیں وہ اس جو ہے نا غم سے نڈال ہیں, اپنا اپنا پروٹیسٹ, اور لو لیول سے لے کے ہائی لیول تک سوسائٹی جو ہے نا, جو بینگ اے مسلم وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ ایوان بالا جو ہے, ایوان زیری اور جو اقوام متحدہ عالم سب جو ہیں وہ مسلم کمیونٹی کو یہ جو دہشت گرد بنا کے پیش کرتے ہیں. بیسیکلی یہ سویلائزڈ نیشن ہے, وہ لوگ دہشت گرد ہیں جو خود کو, یہ جو یہودی لابی جو ہے نا یہ دہشت گرد ہے. ان کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں, ہمارے جذبات کا خیال کریں, انسانیت کا وہ درس دیتے ہیں. بیسیکلی یہ انسانیت کے اپوزیشن میں جا رہا ہے. ہم بھی انسان ہیں الحمدللہ, ہم ان کے مذہب کا, ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی قدر کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتنی قدر کرتے ہیں, الحمدللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے پروفٹ جو آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کریں, ان کو ماننا چاہیے. ان کی تو اپنی کتابیں جو ہیں وہ جناب ہو چکی ہیں, ان میں امینڈمنٹ ہو چکی ہیں, وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور یہ واحد کتاب ہے جو تا قیامت جو ہے بالکل الحمدللہ جیسے نازل ہوئی تھی تا قیامت ایسے ہی قائم و دائم رہے گی. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم بینگ اے مسلم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں وہ جو مرضی کر لیں, انشاءاللہ ہمارے دلوں سے جو ہے نا یہ محبت کم نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ اسی کے باعث اللہ پاک جو ہے ہمیں انشاءاللہ امید ہے بخشش عطا فرمائیں گے. ہاں جی, بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے, اور ہم تمام مسلمانوں کی اس وقت یکجا ہونے کی, متفق ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی دشمن جو ہے وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دے سکے, ہمارے مذاہب کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی گستاخی نہ کر سکے, اور ہمارے پیارے نبی پر, ان کی حرمت پر, ہم پر ہماری جان بھی قربان, ان کی حرمت پر جو ہے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں, اور یہ للکار ہے مسلمانوں کی ان کو کہ اگر وہ باز نہ آئے تو تمام مسلمان جو ہے مل کر وہ ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, اور اتنی ہمت رکھتے ہیں. اور بھی مزید لوگوں سے جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی میرے بھائی یہ بتائیے گا, سویڈن میں جو ہے ایک ثانیہ پیش ہوا, قرآن پاک جلایا گیا, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور یہ مقدس اسلامی مقدس کتاب ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کو نازل ہوئی ہے, آخری کتاب ہے. ایسی کوئی کتاب نہ کوئی بنا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بنائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کی بیعت بھی نہیں تھی کرنی چاہیے انہیں. کیا کرنا چاہیے؟ سویڈن کے جو سفیر ہے یہاں سے ان کو نکال دینا چاہیے. جی ہاں جی, جس نے یہ سب کیا اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ اس کے بس اسے تو پھانسی ہونی چاہیے اور کوئی نہیں, کیونکہ انہیں وہ توہین کیا ہے, قرآن پاک کی توہین کی ہے. جی آپ کیا کہیں گے؟ یہ بچے نے جو کہا الحمدللہ اس پہ پورا عمل ہونا چاہیے. جی بچے نے جو بھی کہا بالکل ٹھیک کہا. ظاہر بات ہے قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا, اور یہ آخری کتاب ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے, اور اس کتاب میں کبھی بھی رد و بدل نہیں سکتا. جی میرے بھائی اور جوتن سے بات کریں گے. اب مجھے یہ بتائیے گا, قرآن پاک جلایا گیا, ٹھیک ہے, نظر آتش کیا گیا سویڈن میں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہی بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کے کبھی ہمارے پیارے نبی کے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں نعوذ باللہ, اور کبھی قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو نظر آتش کیا جاتا ہے. یہ ایسا ہے کہ یہ دلی دکھ ہے, ہمیں اس پہ بہت زیادہ دکھ ہے, اور زبان زیب نہیں دیتی, اور واٹس ایپ پہ اور یہ چیزیں دیکھنے کو دل نہیں چاہتا, جلدی سے اس کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں. لیکن یہ مسلمانوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے جو یہ ترقی کی طرف نہ جائیں, کہ ان کو آپس میں کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ اس پہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہم بھوک برداشت کر لیں گے, ہر چیز برداشت کر لیں گے, یہ چیز ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ بائیکاٹ, انہیں اس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے ہر قسم کا, نہ ان کے ملک سے کوئی جائے اور نہ ہی کچھ آئے. اس طریقے کا بائیکاٹ کریں کہ تاکہ انہیں پتہ ہو
तमाम मुसलमानों को मुझे ये बताइए उनकी प्रोडक्ट्स को, स्वीडन की प्रोडक्ट्स को उनका बाइकआउट करना चाहिए? अगर उनको बाइकआउट कर देंगे तो क्या हालात वैसे ठीक हो जाएंगे, ये वाक़यात रुक जाएंगे? होंगे, हमारे हालात ठीक नहीं होंगे क्योंकि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं हैं। अगर हो तो आज इंडिया की हिम्मत ना हो, ठीक है, आज ये स्विट्ज़रलैंड की इतनी हिम्मत ना हो, हम लोग खुद ठीक नहीं हैं। मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस दुख के मौके पर? हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि सबको एकजन होकर इनके लिए खिलाफ लड़ना चाहिए। इनकी जितनी प्रोडक्ट्स है सब ख़त्म कर देनी चाहिए, इवन कि इनके मुल्क में जाना और वहाँ से आना तक ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरीके का बाइकआउट करें कि ताकि आलम में बाकी जितनी दुनिया उनको पता हो कि यहाँ ये चीज़ हो सकती है। क्या यहाँ पे उसका जो सफ़ीर है यहाँ पे उसको भी मुल्क बदर कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उससे तो जला दे, वो कहते हैं ना जिंदा जला देना चाहिए, वो वाला हाल कर देना चाहिए उसका, तो ताकि उन्हें पता हो कि हमारे कुरान पाक के साथ ऐसे करने से हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लेट में रख के सोने का निवाला खिलाया जा रहा है। जी, उन्हें सोने का निवाला खिलाया जा रहा है। मजहबी जज्बात है लोगों के, लोग ज़ाहिर बात है परेशान है, गमो गुस्से में हैं और गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। दिया उन्होंने जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भेज दिया है वो चीज़, वो करके उनकी सारी ले के, तो वो सही बात है। वो क्या भेज दिया है? जो भेज दिया उन्होंने, रिपोर्ट लिख के दे दिया बस। नहीं, मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं ना। मुसलमान तो है ही कोई नहीं, हमें नजर ही नहीं आ रहा मुसलमान है। हाँ, तमाम मुसलमानों को इकट्ठे होने की मुसलमान तो है ही कोई नहीं यहाँ पे, नाम के मुसलमान है, नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं। तो ये ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने कुरान की, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जो भी आयन के तहत हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक जो साफ मुतय्यन है वो लोगों को मिलनी चाहिए। इस मुल्क एहतजाज करना हमारा हक बनता है। जो स्वीडन का सफ़ीर है उसको यहाँ से निकाला जाए, मेरा तो ये मुताबिक। करने से हालात सुधर जाएंगे, दोबारा ऐसा कोई वाक़या रूनमा ना हो? क्या मतलब आपका? ऐसा करने से इस तरह के वाक़यात जो है वो रुक जाएंगे? ज़रूर कोई एहतजाज होगा तो उनको भी पता लगेगा भाई हम मुसलमान कम्यूनिटी के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं, तो इसका ये नतीजा निकला कि हमारी मीशत हुकूमत से चाहिए कि हुकूमत भी मुसलमानों की है, उनको भी चाहिए कि वो अपने मुल्क का, अपने कौम का, अपने दीन का दफा करे। जो हक बनता है उनको उसके मुताबिक हुकूमत को भी ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ये एहसास मामला मज़हब का मुसलमान है कि इस सिलसिले पहले भी एहतजाज जब फ्रांस के सफ़ीर का मसला उठा था तो कितनी खूनरेज़ी हुई है। अगर ये दोबारा इस तरह का मसला जो हुकूमत ने कंट्रोल ना किया तो फिर भी हंगामे पुरतशद्दुद हंगामे शुरू हो सकते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि स्वीडन के सफ़ीर को यहाँ से निकाल दे या एहतजाज करे, वो माफ़ी मांगे। जी, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा, बहैसियत मुसलमान क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या जज्बात हैं आपके? कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब को नज़र आतिश करना तमाम मुसलमानों के लिए, बल्कि उम्मत मुसलमा के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया। इस हवाले से उनके ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएँ, सफ़ीरों को वापस बुला लिया जाए, उनके सफ़ीर वापस भेज दिए जाए, उनके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाने चाहिए। तो क्या ये ख़त्म कर देने से, ताल्लुकात ख़त्म कर देने से क्या बेहतरी आ सकती हैं? ये इस तरह के वाक़यात जो है वो नहीं होंगे? कोई ठोस लाहे अमल जो है वो मुरतब करना चाहिए? तो हुकूमती तौर पे भी होना चाहिए, इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को, और उनको भी इस बात सोचना चाहिए कि ये मुक़द्दस किताब है, उनकी भी किताब है, वो भी मानते हैं, इसलिए बेहतरी ऐसा नहीं करनी चाहिए उनको। जी, और भी शहरी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मेरे भाई बताइएगा, क्या कहेंगे अब इस हवाले से? मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ जो है वो फिर से खेला गया है। कभी नौज़ुबिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके, तो कभी कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती। क्या जज्बात हैं आपके? मतलब ये है कि सबसे पहले हमें चाहिए कि कलमे के ऊपर हम सब इकट्ठे हों, हमें फ़िरका वारियत आपस में ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का ये है कि हमें आपस में फ़िरके में डाल के वो क्या करें, हमें आपस में लड़ा रहे हैं, हमें अपने मज़हब दीन से हटा रहे हैं। अब यही चीज़ें उनको मौका मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कभी वो कोई नुकसान करते हैं, कभी मुसलमानों को मारेंगे, बर्मा में जिस तरह उन्होंने मारा है, मुख्तलिफ जगहों पे जलील करते हैं मुसलमानों को। यही छोटी छोटी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता भी बढ़ती आखिरत पे तो हम सब का ईमान है कि आखिरत आनी है और सब भी इंशाल्लाह मुसलमान हो जाएंगे जब ज़हूर होंगे। लेकिन ये है कि सबसे पहले हमें आपस में इकट्ठा होना चाहिए। कलमे के ऊपर जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, एक दूसरे की इंसानियत, यानी कि सबसे पहले चीज़ है इंसानियत। हमें आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उस पर अमल करते हुए, दीन के ऊपर अमल करते हुए हमें पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, एक मुट्ठी के बराबर हम आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक कोई हल नहीं निकलना। सियासत एक जगह पे, दीन मज़हब एक जगह पे, हमें दीन के ऊपर कम से कम इकट्ठा होना चाहिए। इस्लाम फिर भी है, हमें कम से कम अल्लाह ताला जो कुरान पाक जिस तरह आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा है
उस पर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि मैंने इस कुरान को नाजिल फरमाया, मैं ही इसका माफिज हूँ। कुरान पाक का माफिज तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन क्या हमें मुसलमानों को इस्लाम के ऊपर और कलमे के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें जब तक हम दीनी जमातें सियासत छोड़ के कलमे के ऊपर इकट्ठी होंगी तो कामयाब होंगे। शुक्रिया। जी जाना आपने कि जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ दीन और कलमे के ऊपर जब इकट्ठे होंगे तो ही कुछ जो है वो सबसे पहले जो है वो हम लोगों को एक साथ यकजहती की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है और सबको मिलकर जो है जो तमाम मुसलमान मिलकर इस पर बात करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आकर हमारे मजहबी अकायद के बारे में, मज़ाहिब के बारे में कुछ भी गलत बोले। नौज़ुबिल्लाह हमारी मुक़द्दस जो किताबें हैं उनके बारे में जो है वो इस तरह से कोई उनकी तज़लील की जाए, उनकी तौहीन की जाए। जी मेरे भाई क्या कहेंगे आप स्वीडन वाक़े पर? ये जी हमारे मुसलमानों का बहुत दिल दुखा है इस पर। ये तो इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि इनको कोई अक्ल के नाहन लेने चाहिए और हमारी जज्बे को ना ललकारें। कोई आंबर गाजी शहीद उठेगा तो इनके गले काटेगा, या इससे पहले इनको पहले कोई खबरदार करते हैं कि हमारे अमान को ज़्यादा इम्तिहान ना लें। इंशाल्लाह हम पहले भी अपने अमान की खातिर कटते मरते रहे हैं, कुरान की खातिर, इस्लाम की खातिर। तो इंशाल्लाह अगर फिर वक्त आया तो कोई मेरा भाई, कोई मेरे जैसा दोस्त, कोई और कोई उठेगा और इनका सर काट डालेगा इंशाल्लाह। तो उस लिहाज से मैंने कुछ पहले भी कुछ अशार सुनाना चाहता हूँ जो मैंने खुद लिखे हुए हैं। तो हाँ जी, उसमें ये जी कफ़ार को ताकते सलाम दिखाओ, सदाकते सलाम दिखाओ, ख़बरदार करो इनको, मजाहिदो उठो, लियाकते सलाम दिखाओ। कब तलक हमारी गैरते ईमान के तजर्बे करोगे, सुनो दुश्मनों यूं हमेश बुलंद इस्लाम के जज्बे करोगे। हर शेर इस्लाम को अस्मी का पेश लफ्ज़ों का हजाज तकसीन है, मर मिटेगा ये भी बकाए इस्लाम के लिए, इसे इतना यकीन है। शुक्रिया जी। जी इस्लाम की खातिर और अपने दीन की खातिर, अपने रसूल की हुर्मत की खातिर, अपनी किताब की खातिर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। ये है हमारी अवाम और ये है हमारे मुसलमान, जिसके लिए जो है ये आपको बताते चले कि यहाँ पर हर बंदा ये कहता है कि हम भूखी सूखी खा लेंगे, भूखा रह लेंगे, मर जाएंगे, कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने नबी और उसके रसूल और इसके साथ साथ हमारी किताब की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजी नाज़रीन, आपने लोगों के व्यूज़ भी लिए, लोगों के बारे में जाना, उनके जज्बात भी जाने। आखिर कुरान पाक जो है एक मुक़द्दस किताब है, हर बंदा यहाँ पर जो है वो रंजो गम में मुब्तला है और आखिर कौम मुत्तहिदा को ऐसे वाक़यात नज़र क्यों नहीं आते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है? हमारी हुकूमत इस वक्त खामोश तमाशाई क्यों बनी बैठी है? क्या इक़्तिदार की लालच में आकर वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है? क्या सफारती सतह पर अब तक हुकूमत ने क्या एक्शन लिया? यहाँ पर सिर्फ एहतजाज की और रैलियाँ निकालने की सिर्फ बात है, यहाँ पर क्या एक्शन क्या हो रहा है? मुझे ये बताएं ज़रा। आखिर यहाँ पर सिर्फ रैलियाँ निकालने और एहतजाज करने की ज़रूरत के साथ साथ कुछ अमल करने की भी ज़रूरत है, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों में, आइंदा जो है वो दिनों में कोई भी ऐसा जो है वो गुस्ताखाना वाक़या पेश न आए जिसमें तमाम ज़ाहिब जो है वो मजहबी जज्बात मजरूह हों। आइंदा भी अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ मेरे साथी कैमरामैन और बाकी तमाम टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।